تیسرا پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ امید ہے کہ آپ تجوید کو اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے اور تجوید کے مطابق قرآن شریف پڑھنا سیکھ رہے ہوں گے۔ تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ الذین، ذال کو باریکی کے ساتھ ادا کریں گے۔ الذین، لذینہ نہیں کہنا ہے، الذین یقولون، قاف کو پور پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ربنا، را کو پور پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ ربنا یہاں پر مد ہے، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھنا جائز ہے۔ اننا، نون مشدد ہے، نون میں غنہ کریں گے، اور یہاں پر بھی مد منفصل ہے۔ مد منفصل کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ آمنا، نون مشدد ہے، نون میں غنہ کریں گے۔ فاغفر لنا، غین کو پور پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور غین میں پڑھتے وقت خیال رکھنا ہے کہ اس میں قلقلہ نہ ہونے پائے۔ فاغفر لنا، را کو باریک پڑھیں گے، را غیر ساکنہ سے پہلے زیر ہے۔ ذنوبنا، ذال کو باریک پڑھیں گے۔ وقنا، قاف کو پور پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ عذاب النار، ذال کو باریک پڑھیں گے۔ نون مشدد ہے، نون میں غنہ کریں گے، یہاں پر وقف کریں گے تو را پور پڑھیں گے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ صاد کو پور پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے۔ والصادقین، یہاں پر صاد اور قاف دونوں کو پور پڑھیں گے، دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ والقانتین، یہاں پر بھی قاف کو پور پڑھیں گے۔ والمنفقین، یہاں پر نون میں اخفا کریں گے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے تو نون میں اخفا کریں گے۔ قاف کو پور پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ والمستغفرین، یہاں پر غین کو پور پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے۔ بالاسحار، یہاں پر وقف کریں گے تو را کو پور پڑھیں گے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ شہید اللہ، اللہ کلام کو پور پڑھیں گے، اللہ کلام سے پہلے زبر ہے۔ انہ، نون مشدد ہے، نون میں غنہ کریں گے۔ لا الہ، یہاں پر مد منفصل ہے کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ الا ہو، یہاں پر علامت لام الف ہے، آیت کے بیچ میں، یہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے۔ والملائکۃ، ملائکہ میں مد متصل ہے کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، یہاں پر واو کو نہیں پڑھا جائے گا، واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، وَأُولُو، اس واو کو بھی نہیں پڑھا جائے گا۔
وَأُولُو الْعِلْمِ قائمم، قوف کو پر پڑھیں گے، قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، مد متصل ہوگا، مد متصل کو 3 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قائمم، یہاں پر تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ قائمم بالقسط، قوف کو پر پڑھیں گے، قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو طا میں قلقلہ کریں گے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ لا یہاں پر مد منفصل ہے، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، مد منفصل ہے۔ مد منفصل کو 3 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھنا جائز ہے۔ الا هو العزیز الحکیم، یہاں پر وقف کریں گے تو میم کا پیش سکون سے بدل جائے گا، اور یہاں پر حرف مد کے بعد سکون عارضی ہے، وقفی ہے، اس لیے مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ان نون مشدد ہے، نون میں غنہ کریں گے۔ ان الدین عند، نون میں اخفا کریں گے، نون ساکن کے بعد دال ہے، حروف اخفا میں سے، نون میں اخفا کریں گے۔ اللہ کلام کو پر پڑھیں گے، اللہ کلام سے پہلے زبر ہے۔ اسلام، یہاں پر علامات ہے قف، یعنی قف کا مطلب ٹھہر جاؤ، تو یہاں پر ٹھہر جائیں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم۔ وما، خا کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ لذین، دال کو باریک پڑھیں گے۔ اوتل، یہاں پر واو کو نہیں پڑھا جائے گا، واو اور الف کو۔ اوتل کتاب الا من بعد، یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ من بعد ما جاءهم یہاں پر مد متصل ہے، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، مد متصل کو 3 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ علم بغیم، غین کو پر پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور غین پر احتیاط کریں گے کہ یہاں پر قلقلہ نہ ہونے پائے۔ یہاں پر تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے غنہ اخفا کے ساتھ میں، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ بینہم، یہاں پر طا وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ ومن، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے یا ہے، نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ ومن یکفر، را کو پر پڑھیں گے، را ساکنہ سے پہلے پیش ہے۔ بآیات اللہ، اللہ کلام کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اللہ کلام سے پہلے زیر ہے۔ فإن اللہ، نون مشدد، نون میں غنہ کریں گے، اللہ کلام کو پر پڑھیں گے، اللہ کلام سے پہلے زبر ہے۔ سریع، را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے۔ حساب، یہاں پر وقف کریں گے تو با میں قلقلہ کریں گے۔ ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن۔ فإن، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف حلقے میں سے ہا ہے، اظہار ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ حاجو کا، یہاں پر حرف مد کے بعد والے کلمہ
پر تشدید ہے تو یہاں پر مد لازم کلمی مثقل ہوگا. مد لازم کلمی مثقل کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. فقل قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. وجہیہ جیم میں قلقلہ کریں گے، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے. للہ اللہ کلام کو باریک پڑھیں گے، اللہ کلام سے پہلے زیر ہے. ومن اتبعن یہاں پر وقف کریں گے تو نون کی جو زیر ہے وہ سکون سے بدل جائے گی. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ. وَقُلْ قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر لام ساکن اور لام مشدد دونوں ایک ساتھ ہے تو لام ساکن والے حرف کو نہیں پڑھیں گے، لام مشدد سے ملا کر پڑھیں گے قاف کو. لذینہ ذال کو باریک پڑھیں گے. اوتل یہاں پر واو کو نہیں پڑھا جائے گا، تا کو لام سے ملا کر پڑھیں گے. اوتل کتاب. والامیین میم مشدد میم میں غنہ کریں گے. اسلمتم یہاں پر میم ساکن کے بعد تا ہے، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا. فَإِنْ أَسْلَمُوا یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، حروف حلقی میں سے اظہار ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے. فَقَدِ اهْتَدَوْا جیم ہے، یہاں پر وقف کریں گے. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. وَإِن نون میں اخفا کریں گے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے. تولوا فإنما نون مشدد ہے، نون میں غنہ کریں گے. علیک البلاغ یہاں پر وقف کریں گے، غین کو پر پڑھیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اللہ کو پر پڑھیں گے، اللہ کلام سے پہلے زبر ہے. بصیر صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. یہاں پر تنوین کے بعد با ہے، اس لیے تنوین کو میم سے بدل کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. بالعباد دال میں یہاں پر وقف کریں گے تو دال میں قلقلہ کریں گے. واللہ بصیر بالعباد. یہاں پر عین یہ رکوع کی علامت ہے. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم. انا نون مشدد نون میں غنہ کریں گے. لذین ذال کو باریک پڑھیں گے. یکفرون را کو پر پڑھیں گے، را کو اوپر پیش ہے. بآیات اللہ اللہ کلام کو باریک پڑھیں گے، اللہ کلام سے پہلے زیر ہے. ویقتلون قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. نون مشدد ہے، یہاں پر نون میں غنہ کریں گے. ویقتلون النبیین بغیر حق غین کو پر پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے. ہم الف آیت کے بیچ میں ہے تو یہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر نہیں ٹھہریں گے. وَيَقْ قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور قاف میں قلقلہ کریں گے کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے. لذین ذال کو باریک پڑھیں گے. یأمرون یہاں پر حمزہ ساکینہ ہے، کوئی جھٹکا لگا کر پڑھیں گے. را کو پر پڑھیں گے، را کو اوپر پیش ہے. بالقسط قاف کو اور تا کو دونوں کو پر پڑھیں گے، دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہے. من الناس نون مشدد نون میں غنہ کریں گے. یہاں پر بھی لام الف آیت کے بیچ میں ہے تو یہاں پر نہیں ٹھہریں گے. فبشرہم را کو باریک پڑھیں گے، را ساکینہ سے پہلے زیر ہے. یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے، میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، غنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. بعذاب علیم ذال کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، یہاں پر اظہار ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے. یہاں پر وقف کریں گے تو یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا. ان
الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. यहाँ पर ज़ा अलामत है, यहाँ ना ठहरना बेहतर होता है, वैसे इजाज़त है, ठहर सकते हैं. उलाइका यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल है, मद्दे मुत्तसिल को 3-4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, क्योंकि हरफ मद के बाद हमज़ा इसी कलीमा में. यहाँ पर वाव को नहीं पढ़ा जाएगा, वाव में कोई हरकत नहीं है. लदीना दाल को बारीक पढ़ेंगे, हबी तो को पुर पढ़ेंगे, तो हुरूफ मुस्तालिया में से है. अमालुहुम यहाँ पर मीम साकिन के बाद फ़ा है, यहाँ पर इजहार शफवी होगा, मीम का ज़ाहिर करके जल्द पढ़ेंगे. फिर दुनिया वल आखिरा, खा को पुर पढ़ेंगे, खा हुरूफ मुस्तालिया में से है. रॉ को पुर पढ़ेंगे, रॉ के ऊपर ज़बर है. यहाँ पर वक्फ करेंगे तो ये गोलता हाय साकिना से बदल जाएगी. उलाइका अल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम फिद्दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिन नासिरीन. वमा लहुम, यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम है, मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, इसको इदगाम शफवी कहते हैं. मिन नासिरीन, यहाँ पर नून साकिन के बाद नून है हुरूफ यूमी में से, तो नून को नून से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, इसको इदगाम नाकिस कहते हैं. नासिरीन, सौद को पुर पढ़ेंगे, सौद हुरूफ मुस्तालिया में से है. रॉ को बारीक पढ़ेंगे, रॉ के नीचे ज़ेर है. यहाँ पर वक्फ करेंगे तो नून का ज़बर सुकून से बदल जाएगा, तो यहाँ पर मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा. मद्दे आरिज़ वक्फ़ी में तूल तवस्सुत कसर तीनों जायज़ होता है. वमा लहुम मिन नासिरीन.